ابھی حیدرآباد میں دیکھ رہا ہوں میں کہ ایک جگہ امت کا بہت بڑا مسئلہ قبرستان بنا ہوا ہے. حیرت ہے، بس امت کو ایک ہی مسئلہ ملا ہوا ہے، قبرستان ملے گا حالات حل ہو جائیں گے. قبرستان میں جگہ کیوں نہیں مل رہی ہے؟ قبرستان میں جگہیں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ اس لیے کہ قبرستانوں پہ بھی قبضہ ہے. کون سا قبضہ؟ مکانات بنایا ہوا نہیں، پختہ قبریں بنایا ہوا قبضہ. اور اختلافی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے شہر کی مشہور جامعہ ہے جامعہ نظامیہ، اس کے فتاوی رکن دین کے نام سے چھپتے تھے، اب فتاوی نظامیہ کے نام سے چھپتے ہیں. میرے پاس بھی ہے رکھے ہوئے، اس میں فتوے نکال کے دیکھ لو. اور حنفی مسلک ہے ہم لوگوں کا، تو جو دیوبندی ہوں بریلوی ہوں سب کے فتاوی ایک ہی ہیں. تو سب کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ جب قبر میں لاش گل جائے اس قبر کو دوبارہ استعمال کرنا ہے. اور وقف کی زمین سے پر اگر کسی نے آپ سے زبردستی پیسے بھی لیے ہیں، زبردستی لیے یا کسی ادارے کی مدد کے لیے لیے قبرستان کے انتظام، تو آپ کی خریدی ہوئی نہیں ہے زمین، وہ وقف زمین ہے، پوری امت کی زمین ہے وہ. اور حکم یہ ہے کہ ایک طرف سے قبرستان استعمال ہوگا، جب بھرے گا پھر دوبارہ استعمال ہوگا. اب اگر کوئی لاش صحیح سالم نکل آئے تو میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہے، یہ کام ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور قدرت کے نمونے لوگوں کو نظر آئیں. ہاں، اور ہوتی ہے کسی کسی کی ہوتی ہے، سب کی نہیں ہوتی، کسی کسی کی ہوتی ہے. اللہ رکھتے ہیں کسی کسی. بقیع میں بھی ہے. اور غور کروں کو معلوم ہے کہ یہ قبر جو ہے اس کو کھولنا نہیں ہے. تو بہرحال جس کو اللہ ویسا رکھے اس قبر کو محفوظ کر دیا جائے گا، باقی قبریں بار بار استعمال ہوں. بہرحال ایک چیز ذہن میں آ گئی، میں نے عرض کر دیا، اوپر سے لے کے نیچے تک من مانی ہے. رب کی مان کے نہیں چلنا چاہتے، ہم شریعت کی مان کے نہیں چلنا چاہتے. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. رب کی ماننے کے بجائے من مانی. تو بھائی رب کی مان کے چلو تو رب تعالی دل اس کے قبضے میں ہے، حاکموں کے دلوں کو نرم کر دے گا، وہ ظالموں کو ہٹا دے گا ہمارے اوپر سے. اور اگر ہم نے نافرمانی پر اصرار کیا، والعیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو پھر اس کے برے نتائج سامنے آئیں گے.